حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ 3 دن سے نبی علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں پر بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت سن کر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا فوراً نبی علیہ السلام کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان ما یبکیک، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں جب معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنے امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنے زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے قصائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اس طرح وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں فرائی کر رہے تھے۔ فرائی کرنے والے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح پورے مرغے کو لٹکا دیتے ہیں اور نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا جس کے سینے کے دونوں پستانوں کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی، اور اس طرح کے ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ اندازہ کریں کہ وہ کتنے تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے سے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا اس کا دماغ ہانڈی کی طرف کھول رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے باہر نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کی جسم کی جلد ایسی بن گئی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغلخوری کی مرتکب ہوا کرتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گزر مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔
تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کے دل کو خوش کر دیں گے۔ بالآخر تیسرے دن نبی علیہ السلام مسکرائے تو نبی علیہ السلام کا دل امت کے بارے میں حزن سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو کسی خیرخواہ کے دل میں کسی دوسرے بندے کے بارے میں ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، چونکہ امت کے لوگ اپنے ہاتھوں سے جہنم خرید رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنے غمزدہ رہتے تھے، رات کو بھی روتے تھے اور دن میں بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہی جہنم کے مناظر اللہ کے محبوب کو غمگین کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح پکتی ہوئی ہنڈیا کی ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔